نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلك الايام نداولها بين الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین۔ جمعہ 9 جنوری سے ہمارے ہاں ایک موضوع پر گفتگو شروع ہوئی ہے، اس لیے کہ ایک دن پہلے عاشورہ تھا، تو اس میں شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا ذکر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 10 دن سے تواتر کے ساتھ ہمارے سارے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہو رہا تھا۔ تو میں نے سب سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ شہادت کا لفظ قرآن مجید میں مقتول فی سبیل اللہ کے لیے آیا ہی نہیں، سوائے ایک آیت کے جہاں امکان پیدا ہوتا ہے، وہاں بھی یقین کے ساتھ نہیں۔ قرآن کا فلسفہ شہادت کیا ہے؟ گواہی دینا، اللہ کی توحید کی گواہی، محمد کی رسالت کی گواہی، دے تو بھی محمد کی رسالت کی گواہی، جیسے اقبال نے کہا، قرآن کی حقانیت کی گواہی، اور یہ گواہی اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اور انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، یہ 4 جس کی قول گواہی، عمل سے گواہی، آپ کا عمل ثبوت دے کہ آپ واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ واقعی محمد پر ایمان رکھتے ہیں، آپ واقعی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قولی گواہی، عملی گواہی، پھر انفرادی گواہی، اجتماعی گواہی، آپ کی سیرت و کردار گواہی دے رہی ہو کہ آپ محمد کے ماننے والے اور اللہ کے چاہنے والے ہیں، اور آپ کا نظام زندگی گواہی دے کہ آپ واقعتاً اللہ کے بھیجے ہوئے دین حق کے پیروکار ہیں۔ یہ ہے شہادت علی الناس، جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے، جس کے لیے رسول بھیجے گئے، اور جو ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری قرار پائی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وہی گواہی انفرادی، اجتماعی، قولی، عملی، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائے۔ تو یہ ہے فلسفہ، اصل میں قرآن کا فلسفہ شہادت یہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک لفظ کسی اور معنی میں زیادہ مشہور ہو جائے تو اصل معنی جو ہے وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں، وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ شہادت کا یہ مفہوم سامنے ہے ہی نہیں، شہادت کا مفہوم مقتول فی سبیل اللہ، حال یہ ہے، یہ نوٹ کر لیجئے۔ قرآن مجید میں بھی ایک آیت جو میں نے آج پڑھی ہے آپ کے سامنے، ایک آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 140، اس میں اس کا امکان ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو شہید قرار دیا جائے، اور اس کی بات بھی واضح ہے، جس نے اپنی زندگی میں قولاً عملاً اللہ کی گواہی دی ہو، وہ اگر اسی کام کے لیے قتل ہو جائے تو گویا کہ اب اس کی گواہی مسلم ہو گئی، اب طے ہو گئی، اب اسے یہ خطاب مل سکتا ہے کہ یہ اللہ کا گواہ ہے۔ اس معنی میں یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 140 ہے سورہ آل عمران کی، اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ مسلمانوں کو عارضی شکست ہو گئی تھی غزوہ احد میں، چرکا لگا تھا،
70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو لوگوں کے دل زخمی تھے صحابہ کرام کے۔ ظاہر بات ہے حوصلوں میں بھی پستی پیدا ہوتی ہے وقتی طور پر، بربنائے طبع بشری، اور انسان متاثر تو ہوتا۔ حضرت عمر نے تلوار پھینک دی تھی، جب یہ خبر اڑ گئی کہ حضور شہید ہو گئے تو تلوار پھینک کر بیٹھ گئے، اب کاہے کے لیے لڑنا؟ تو ایسی کیفیت عارضی طور پر ہو جاتی ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ گھبراؤ نہیں، یہ تو دن ہیں جنہیں ہم الٹتے پھرتے رہتے ہیں، اوپر نیچے سی سو ہوتا رہتا ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے، تلک الایام نداولها بین الناس، اور اسی سے ہم آزمائش کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے واقعتاً جو ایمان والے ہیں، جو نامساعد حالات میں بھی ڈٹے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، اور اللہ تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بھی بنا لے۔ یہاں اس گواہی کے معنی اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ البتہ احادیث کے اندر یہ لفظ بکثرت آیا ہے، لیکن آیا ہے استشہاد کے حوالے سے، باب استفعال سے۔ شہدہ یا شہدوں کے معنی تو ہوں گے موجود ہونا، استشہدہ یستشہد استشہادن، کسی کو گواہ بنا لینا، لیتخذ منکم شہداء، استشہدہ وہ گواہ بنا لیا گیا، اس کی گواہی گویا کہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ پھر ہم نے اس دوسری قسم کی جو شہادت ہے اس کے ضمن میں خلفائے ثلاثہ کی شہادت کا ذکر کیا تھا، اور اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے کے لیے کہ یہ چیزیں جو ہے منطقی طور پر یہ لڑیاں ایک دوسرے سے ملی جلی نظر آئیں، معلوم ہو کہ کیا منطقی ربط ہے۔ تو وہ جو فلسفہ میں نے بیان کیا کہ خود حضور کی سیرت اور قرآن مجید کا بھی اصل فہم حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ سامنے نہ ہو کہ آپ کی جد و جہد ایک انقلابی جد و جہد تھی، اور آپ نے بالفعل ایک انقلاب برپا کیا، نظام قائم کیا۔ کہاں وہ قبائلی زندگی، کہاں مرکزی نظام کے تحت زندگی، وہ سارا کا سارا جو دین حق کا نظام ہے وہ نافذ، اللہ کی حاکمیت، پوری شریعت محمدی کا نفاذ، یہ کارنامہ ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے کہ ہر انقلاب کے بعد کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھتی ہیں لازماً۔ انقلاب جب قریب ہوتا ہے کامیابی کے تو جو مخالفین ہوتے ہیں انقلاب کے وہ ذرا دبک جاتے ہیں، وہ جس کو میں نے کہا تھا نیمی پا لینا، بھائی ذرا سر جھکا دو اب تو، اس لیے کہ اب اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب آپ نہیں کر سکتے مقابلہ۔ یہ کیفیت شروع تو ہو گئی تھی فتح مکہ کے بعد سن 8 رمضان مبارک میں، پھر اگلے سال جب آیات آ گئی سورہ توبہ کی، اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ آخری چیلنج دے دیا گیا، 4 مہینے کی مہلت ہے، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، یا تیسرا آپشن جو ہے نتیجتاً نکلتا ہے کہ اس ملک کو چھوڑ کے دفع ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد جو ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، آ کے فوج در فوج داخل ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد پھر کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ شروع ہوئی اب اس کو ختم کرنے کے لیے، اور میں نے عرض کیا آپ سے کہ چونکہ سب سے بڑی ایگریوڈ پارٹی کون تھی، سب سے زیادہ جس مذہب کا قلع قمع ہوا وہ کون سا تھا؟ مشرکین عرب کا مذہب، شرک۔ لہذا جزیرہ نما عرب ہی سے 2 مخالف انقلاب تحریکیں اٹھی، ایک جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے اور منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے۔ اسے کہا گیا ارتداد عمومی، تقریباً پورا عرب مرتد ہو گیا۔ جو یدخلون فی دین اللہ افواجا ہوئے تھے وہ یخرجون فی من دین اللہ افواجا بھی ہو گئے۔ حجاز کے چند شہروں تک اسلام محدود رہ گیا۔ یہ حضرت ابوبکر کی عزیمت اور ہمت، یہ اس کا ایک بڑا اہم درخشاں باب ہے کہ انہوں نے آئرن ہینڈ کے ساتھ، حالانکہ وہ بڑے نحیف الجثہ اور بڑے آپ کہیے رقیق القلب انسان تھے، لیکن یہ کہ اس وقت ان کی عزیمت، ان کی ہمت وہ بروئے کار آئی، اور ان دونوں تحریکوں کو آپ نے قوت کے ساتھ کچل کر رکھ دیا، اور گویا کہ اندرون ملک عرب، جزیرہ نما عرب، انقلاب محمدی کو اثر نو کنسولیڈیٹ کر کے عمر کے حوالے ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔
اب حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات کا اب دائرہ جو ہے، اب اندر سے سکون، جزیرہ نما عرب کے اندر امن ہے، لہذا ساری توجہ خارج کی طرف ہوئی۔ اور اس میں سب سے زیادہ جس کو نقصان پہنچا وہ سلطنت ایران تھی، اگرچہ سلطنت روما کو بھی پہنچا، لیکن سلطنت روما 3 بر اعظموں پر تھی، شمالی افریقہ، مشرقی یورپ، مغربی ایشیا، شام کا علاقہ۔ لیکن سلطنت ایران جو ہے اس میں سے سلطنت روما کی ایک ٹانگ ٹوٹی تھی، یعنی ایشیائی جو مقبوضات تھے، باقی تو انٹیکٹ تھی۔ ایران جو ہے تہس نہس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یزدگرد نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا تو آپ نے فرما دیا تھا اس نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت کے پرزے اڑا دی۔ اب اس کی ظاہر بات ہے کہ اس پر جو اب وہاں سے جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ آیا وہ ایرانین نیشنلزم کا تھا۔ ابو لولو فیروز اور اس کے پیچھے ہرمزان، یہ ایرانی سازش تھی جس نے کہ حضرت عمر کو شہید کیا رضی اللہ تعالی، مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے 6 وار کیے۔ تیسری چیز جو بہت زیادہ جسے گزند پہنچا تھا وہ بطور مذہب یہودیت تھی۔ مدینے سے 3 قبیلے نکالے گئے، خیبر وغیرہ آس پاس کے قلعے ختم کیے گئے، اور یہودی جو ہیں اس پوزیشن میں تو نہیں تھے کہ کوئی عسکری کوئی تحریک اٹھائیں مسلمانوں کے خلاف، لیکن عیاری کے انداز سے عبداللہ ابن سبا میدان میں آیا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اندرونی طور پر سازش برپا کی۔ میں اس کی بارے میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کیے گئے رضی اللہ تعالی۔ یہ دوسری شہادت ہو گئی۔ یہ گویا کہ دونوں شہادتیں جو ہوئی ہیں یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس تھی۔ اب آج کا میرا موضوع ہے شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی الفتنۃ الکبریٰ کا تسلسل ہے، وہ جو عبداللہ ابن سبا کا پیدا کردہ عظیم ترین فتنہ تھا، اسی کا ایک نتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے، لیکن وہ بات ذرا تفصیل سے سمجھنی ہوگی۔ اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں، حال ہی میں ایک کتاب چھپی ہے، ڈاکٹر سید رضوان علی ندوی، وہ محقق ہیں تاریخ کے، انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے، اس کے اوپر نجران ہے، اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بنو تمیم۔ یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مزاج، جنگجو، اکھڑ، ضدی، اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے۔ یہیں سے فتنہ پہلا اٹھا تھا۔ سب سے بڑا جو نئے جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسیلمہ کذاب تھا، یہی تو علاقہ تھا، اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ، 1200 صحابہ ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے، جن میں 500 جو ہیں وہ حفاظ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زوردار تھے۔ اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عجیب حکمت عملی اختیار کی۔ ان کو وہاں سے اکھاڑ کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا، اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا، تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگجوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لیے استعمال ہو، اب وہ دارالاسلام کی توسیع کے مقصد کے لیے استعمال ہو، اور وہ ہوئی۔ حضرت عمر نے 2 چھاونیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ، کوفہ اور بصرہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی، اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی، ایران اور خراسان وغیرہ کی طرف، تو اب مدینے سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا، فاصلہ تھا، تو چھاونیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحد کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے، یہاں فوجیں موجود رہیں، کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لیے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے۔
یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے. ان کی مزاج میں وہ کجی تو تھی نا. حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے، اور ان کا رخ جو ہے ایک دوسری طرف موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا. لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا، تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ماننے والے، اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانیں بھی دے دی ہیں، جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے. اے علی تم خدا ہو، تم ہمیں آگ میں جلا رہے ہو، یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر منطبق کر رہے ہیں. تو یہ جو کرخت لوگ تھے، انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا، اور انہی کے ہاتھوں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی. اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، کیونکہ انہی کی کثیر تعداد موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے. اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی. حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے معذرت کر لی. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے. انہوں نے قبول کر لی، اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ ابا جان یہ ان لوگوں کی بیعت جو ہے آپ قبول نہ کیجیے. حضرت حسن تو ان میں سے ہیں جو حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے تھے پہرے دار کی حیثیت سے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں تو معلوم تھا فتنہ جو کون لوگ ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکمت سے جس حکمت کے تحت حضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھی، دارالخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقل کر دیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس مرکز کے ساتھ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل. کوفے میں یہی تو آباد تھے، کوفی یہی تو تھے. حضرت عمر نے انہیں لا کے یہاں آباد کیا تھا. جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا. ایک طریقے سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محاصرے میں لے لیا. چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلح ہو گئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نمائندے تھے اور ادھر سے حضرت علی، صلح ہو گئی تھی. طے ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلین عثمان کو جو ہے اس کو سزا دی جائے گی، قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کی قتل کا. لیکن ان لوگوں نے 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر، ہم سب قاتل ہیں عثمان کے، لوگ قصاص ہم سے اگر لے سکتے ہو. جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی. اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کس نے شروع کی. اب تو یا مارو یا مرو، دو ہی باتیں ہوتی. 10,000 مسلمان ایک رات میں شہید ہوئے جنگ جمل میں. اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے حضرت امیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دیا. جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، یہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ کو ان کو سزا دینی چاہیے. اب یہ تھا وہ مخبصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے کہ میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے سزا جو ہے ان کو سزا دے سکتا. ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنے کوئی نہیں دے گا، راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ پیچ تھا ایک جو ایسا پڑا ہے. اب اس میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مابین فیصلہ کن جنگ ہوئی، جنگ صفین جسے کہتے ہیں، جس میں 70,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں، تیروں، نیزوں سے قتل ہوئے. اس موقع پر حضرت معاویہ کی طرف سے ایک آفر آئی. قرآن مجید کو نیزے پر اٹھا کر لوگوں نے کہا کہ یہ خونریزی بند کر دو، ہم قرآن کا فیصلہ ماننے کو تیار ہیں. حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ یہ اصل میں میری فتح کو شکست سے بدلنے کا پروگرام ہے. تقریباً فتح میری ہو چکی ہے،